معزز ناظرین کرام، علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ نے حضرت صاحب الامر آخری زمان علیہ السلام سے اس وقت چند سوالات کیے جبکہ آپ بہت زیادہ کم سن تھے اور آغوش حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا ہا یا آسا سورہ مریم کی تعویل اور اس کا مطلب دریافت کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ حروف غیب کی خبروں میں سے ہیں جن سے خدا نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہور واقعہ سے پہلے آگاہ فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک ہمیں ان کلمات کی مقصود سے آگاہ فرما جن کے ذریعے سے آدم و ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات سے نجات حاصل کی تھی، یعنی ہمیں آل محمد کے نام گرامی سے آگاہ اور مطلع فرما دے۔ چنانچہ حکم پروردگار عالم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی سے انہیں آگاہ کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر ان اسماء کو زبان پر جاری کیا کرتے تھے، لیکن اس اسماء کے زبان پر جاری کرنے میں یہ ہوتا تھا کہ جب 4 نام زبان پر آتے تھے تو آپ بہت خوش ہو جایا کرتے تھے، جب 5واں نام زبان پر آتا تھا تو آپ بے تحاشا رو پڑتے تھے اور بے اختیار گریہ ان کے گلوگیر ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی روتے روتے سانس رک جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ سخت حیران اور پریشان تھے۔ ایک دن مناجات کے موقع پر بارگاہ خداوندی میں اپنی اس مشکل کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ مالک مجھے اس کا سبب بتا دے۔ ان کی اس درخواست پر خداوند عالم نے بذریعہ وحی یا الہام انہیں آگاہ فرمایا، جسے کتاب خدا کے مذکورہ لفظ میں حروف کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کاف سے کربلا، ہے سے آل محمد کی ہلاکت، یہ سے یزید لعین، عین سے آتش حسینی اور سواد سے صبر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ غرض یہ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام واقعات کربلا سے آگاہ ہوئے تو 3 دن تک اپنے محراب عبادت سے برآمد نہ ہوئے اور شب و روز گریہ و زاری، نوحہ و ماتم، نالہ و فریاد میں مشغول رہے اور تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ روایات میں ہے کہ وہ اپنے معبود سے فریاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے مالک، تو اپنے ایسے بندے کے دل کو کیسے مجروح ہونے دے گا جس کے لیے تو نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو تیرا حبیب خاص ہوگا۔ اے مالک، تو کیسے علی و فاطمہ کو مصیبت و رنج کے اتنے عظیم سمندر میں ڈالے گا، اور کیسے تو ان کے غم کی فراوانی پر لوگوں کے دلوں کو صدمے کی آماج گاہ بنائے گا۔ مالک، ہم جانتے ہیں کہ مقدرات کا ظہور ہو کے رہے گا، لیکن اے میرے مالک، ہمارا دل بے حد رنجیدہ ہو گیا ہے، ہمارے آنسو اس غم عظیم کے تصور سے آنکھوں میں نہیں تھمتے۔ اے مالک، اب میری یہ خواہش ہے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جسے میں بے حد چاہتا اور مانتا ہوں، یعنی اس کی بے پناہ محبت میرے دل میں قائم کر دے، پھر اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے میرے دل کو ان مصائب کی وجہ سے ہر درجہ غمگین اور رنجیدہ بنا دے، تاکہ مجھے وہی صدمہ پہنچے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا۔ روایات میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بھرپور مصائب و آلام میں مبتلا کیے گئے۔ اور دوستو، مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور وہ عظیم عابد اور خدا سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سامنے عذاب الہی کا ذکر اپنی تقریروں میں نہیں کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن جب کہ وہ واعظ فرما رہے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام خاموشی سے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں اور اپنی تقریر میں عذاب الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرما دیا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو سکران کہتے ہیں،
اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے جسے گزبان کہتے ہیں، اور اس وادی میں ایک کنواں آگ کا ہے جو بے انتہا گہرا ہے، اس میں آگ کے صندوق ہیں، اور اس میں گناہ گاروں اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی، اور وہاں آگ کی زنجیریں بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو ہی یہ بات سنی وہ غفتہ کہہ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ پھر ان کی ماں ان کو تلاش کرتی پھرتی تھی، آخرکار ایک کبا میں روتے فریاد کرتے ملے، ان کو اپنے ساتھ لائیں اور بہت سمجھایا بجھایا، اور بیت المقدس کے علماء اور زہاد میں لے جا کر پہنچا دیا، پھر وہ وہیں عبادت کرتے رہے۔